اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مطالبہ اللہ کا مومنین سے ہے، تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم تلاش کریں اس گروہ کو کہ جسے سچوں کو گروہ کہا جا سکے، اور جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں خاندان عصمت کی ایک عظیم الشان کڑی یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام اس میں گرامی، یعنی لقب بھی آپ کا صادق ہے اور معنوی لحاظ سے تو آپ صادق تھے ہی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام معصومین علیہ السلام میں ہمارے 8ویں معصوم ہیں اور سلسلہ امامت میں ہمارے 6ٹھے امام ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو ہوئی اور شہادت 15 شوال المکرم سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آج جنت البقیع میں آپ کا روضہ تو منہدم ہو چکا ہے، آپ کی قبر مطہر ہے جو ویران ہے اور سارے عالم اسلام سے فریاد کناں ہے۔ آپ کی ذات گرامی وہ عظیم الشان ذات گرامی ہے کہ عالم اسلام جس کے اوپر جتنا ناز اور فخر کرے وہ کم ہے۔ علوم کو پھیلانے میں آپ نے جو کام انجام دیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دور کی جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے، اس وقت کو امام نے غنیمت جانا اور پھر آپ نے اہم کام یہ انجام دیا کہ اس دور میں حقیقی علوم کو پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ جو آپ کا مدرسہ تھا اسے مورخین نے ایسا مدرسہ قرار دیا ہے کہ جو تنہا مدرسہ تھا مدینہ میں کہ جو علوم کو صحیح طور سے پھیلا رہا تھا۔ بیک وقت 4000 شاگرد یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے۔ مختلف علوم آپ نے پھیلائے، چنانچہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ درس دیتے تھے، ہزاروں شاگرد ہوتے تھے، اور پھر درمیان میں آپ اپنے ہمراہ ایک روٹی لے کر آتے تھے اور اسی کو تناول فرما کر پھر آگے بڑھ جاتا تھا معاملہ اور اپنا کام آپ انجام دیتے تھے۔ چنانچہ جابر بن حیان کہ آج جن کی شناخت یورپ میں باقاعدہ ہے، ان جابر بن حیان نے آپ ہی سے علوم حاصل کیے۔ چنانچہ جدید سائنس کی ترقی میں جناب جابر بن حیان کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا۔ عیسائی المسلک تھے، لیکن انہوں نے علوم کو حاصل کیا اور پھر پھیلایا، اور پھر آخر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے خصوصی شاگردوں میں آپ کا شمار ہوا۔ 500 رسالے آپ کے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہزاروں میں تھی وہ علوم امام جعفر صادق علیہ السلام کو پھیلا رہے تھے۔ چنانچہ طبی سائنس کہ جس کے سلسلے میں جو آپ نے ہدایات دیے ہیں، دو ایک اشارے کافی ہوں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس دور میں آج کے دور کی باتوں کی نشاندہی فرما دی تھی۔ مثلا آپ نے فرمایا تھا ایک گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا کہ موت کے اسباب 3 ہوا کرتے ہیں، ایک دماغ کے ذریعے ہوتی ہے، ایک دل کے ذریعے ہوتی ہے، خون کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج یہ طے ہو گیا ہے کہ جب دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، خون جب گاڑھا ہو جاتا ہے تب اچانک موت آ جاتی ہے، برین ہیمریج وغیرہ اسی سلسلے کی کڑی۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ مرغن غذائیں کھانا منع نہیں کیا ہے آپ نے، لیکن
کم استعمال کیا جائے، اور اس کا حکم دیا ہے آپ نے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اچانک موت کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور آج کے دور میں جدید طبی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایسا بھی موقع آتا ہے کہ جب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو بائیں پہلو میں لٹائیں، تو اس وقت لوگوں کے بات یہ سمجھ ہی میں نہیں آئی، چنانچہ ایک صاحب نے تو باقاعدہ اعتراض کر دیا کہ یہ کیا کہتے ہیں امام، چاہے دائیں کوئی لٹائے چاہے بائیں لٹائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آج تحقیق ہو چکی ہے باقاعدہ کہ چونکہ شکم میں 6 مہینے تک 4 مہینے کے بعد جان پڑ جاتی ہے بچے کے، اور 9 مہینے تک وہ رہتا ہے شکم میں، تو یہ جو 5 مہینے اس کے گزرتے ہیں شکم میں، وہ ماں کی دھڑکن دل کی وہ سنتا رہتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور دل انسان کے بائیں پہلو میں ہوتا ہے، لہٰذا باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، اور اس سلسلے میں کتاب بھی باقاعدہ آئی ہے، مغز متفکر جہان شیعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر، جو غیر مسلم تھے، تقریباً 25 انہوں نے تحقیق کی، اور پھر ریسرچ کرنے لگے کہ کیا علوم کی فراوانی تھی آپ کے پاس، اور کس طرح سے آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی۔ چنانچہ جب ریسرچ ہوئی تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ جب بچہ داہنے پہلو میں لٹایا گیا تو وہ بے چین رہا، اور جب بائیں پہلو میں لٹایا گیا تو وہ پرسکون ہو گیا، اور سکون کی وجہ کیا ہے کہ بائیں پہلو میں جب لیٹا تو اس کو وہ آواز سنائی نہیں دی کہ جو اپنے ماں کے شکم میں وہ سنا کرتا تھا، اور جب بائیں پہلو میں لٹایا گیا تو دل کے دھڑکن کی آواز اس کے کانوں میں آتی رہتی ہے، لہٰذا وہ پرسکون ہو گیا۔ تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دور میں ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس طرح کے علوم کی کثرت ہے، یعنی طب امام جعفر صادق باقاعدہ کتاب موجود ہے کہ آپ نے ہدایات دیے ہیں، نسخے آپ نے بتائے ہیں۔ اسی طرح سے علوم قرآن، یعنی مہارت قرآن کے اوپر، ظاہر معصوم تھے، ان کے لیے تو کچھ کہنا ہی غلط ہوگا کہ ہم کہیں پیمانہ ان کے لیے رکھیں، معصومین کے لیے علوم کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہم لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جاننے والے، ان کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی علم ہوتا ہے، لہٰذا علوم قرآن میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ جو بھی کوئی مسئلہ پوچھتا تھا، قرآن کا مسئلہ، آیتوں کی تشریح، تفسیر، وہ سب کے سب وضاحت سے آپ بیان فرماتے تھے۔ اسی طرح سے علوم حدیث جو آپ نے بیان کیے ہیں، حدیث میں آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جس نے علوم حدیث کو پھیلایا ہے، تو ایک عالم اسلام کی قابل فخر ذات گرامی ہے کہ جس کے اوپر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی عظمتوں کی وجہ سے خام خواہ ڈرنے لگتے تھے جو وقت کے بادشاہ تھے، جو حاکم تھے، کہ جب تک یہ موجود رہیں گے ہماری دال نہیں گلے گی، لہٰذا ان سے دشمنی برتتے تھے، موقع تلاش کرتے تھے کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ عباسی بادشاہ یا پھر اموی بادشاہ، اس سے پہلے، وہ سب کے سب وہ تھے کہ جو دشمنی رکھتے تھے، اور جب یہ دونوں ٹکرانے لگے ہیں تو اس وقت آپ کو موقع مل گیا، آپ نے علوم کو پھیلایا، لیکن انہی ظالم بادشاہوں میں منصور، اس کا نام پوری دنیا میں ظلم و ستم میں مشہور ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ آپ کے اثرات کو کم کیا جائے، ممکن ہی نہیں ہوا، اور واقعی ممکن نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا، لہٰذا وہ دشمنی برتنے لگا، اور اس نے کوشش یہ کی کہ آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ جو اس کے دور کا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ چنانچہ ایک قبیلہ جو بدوؤں کا قبیلہ تھا، جاہلوں کا قبیلہ، ان کے غلاموں کو اس نے اکٹھا کیا، وہاں سے افراد کو لیا، جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، بہت سے دیہات کے لوگ ان کو ملازم رکھ لیا جاتا ہے، زیادہ وہ سمجھتے بوجھتے نہیں، لیکن اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ تو تقریباً 100 ایسے افراد اکٹھا کیے اس نے، اور ان سب سے یہ کہا کہ ایک شخص آئے گا دربار میں، تمہارا کام یہ ہوگا کہ اس کو قتل کر دو۔ 100 تلواریں تقسیم کیں 100 آدمیوں کے درمیان، اور جب امام اور اس نے کہلا یہ بھیجا کہ آپ کو تنہا آنا ہے، لہٰذا تقریباً گرفتار کر کے آپ کو دربار کے اندر لے آیا گیا، اور جب آپ دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں تو
تو یہ حیرت ناک واقعہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ تیار کیے ہوئے 100 افراد آپ کے قدموں میں گر گئے اور محبت سے آپ سے کے پیروں کا بوسہ دینے لگے۔ منصور کو بڑی حیرت ہوئی، الگ لے جا کر ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ کہ یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جو سال میں ہمارے بستی میں جاتی ہے اور جا کر ہمارے ضروریات کو پوری کرتی ہے اور ہم سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، لہذا پورے بستی کے لوگ ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ منصور ڈرا کہ اگر میں نے زیادہ ان سے سختی کی تو یہ جتنے لوگ ہیں 100 آدمی یہ مجھ سے انتقام لینے لگیں گے، لہذا اس نے آپ سے کہا کہ آپ اس رات میں کہاں تشریف لے آئے اکیلے، زحمت کیوں فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے خود ہی گرفتار کر کے بلایا ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا نہیں، آپ تشریف لے جائیں اپنے مسکن یعنی اپنے مکان آرام گاہ، اور اس طرح سے آپ کو واپس بھیجا۔ لیکن پھر ایک دن جب اس نے سوچا تلوار سے کام نہیں چلے گا تو اس نے زہر دغا دیا ہے اور آپ کو، اور آپ اس زہر دغا سے شہید ہوئے ہیں۔ 15 شوال المکرم تھی اور بعض علاقوں میں یہ 25 شوال المکرم بتائی جاتی ہے، اس پر عمل ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ کی تحقیق چلتی ہے، لہذا یہاں یوم غم 15 شوال المکرم کو منایا جاتا ہے۔ عراق، ایران وغیرہ میں 25 شوال المکرم۔ چنانچہ ہی کل 15 شوال المکرم 148 ہجری کو آپ کو منصور دوانقی نے زہر دغا سے شہید کر دیا، اور جب آخری لمحات حیات تھے آپ کے تو یہ بھی بات نقل کرنے کی ہے کہ آپ نے اپنے کوہنیوں کے اوپر اپنے وزن کو اٹھایا اور 3 مرتبہ صلاۃ الصلاۃ الصلاۃ کہا، یعنی آپ کی آخری وصیت یہ تھی کہ دیکھو نماز کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ عمل وہ ہے کہ جو بغیر حب اہل بیت کے قابل قبول نہیں ہے، لہذا نماز وہ ہے جو ترجمانی معبود بھی کرتی ہے اور ترجمانی محبت اہل بیت بھی کرتی ہے۔ پھر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے غسل و کفن دیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن افسوس کی منزل ہے کہ اسی شوال کی 8 تاریخ کو ظلم کرتا ہے آل سعود اور 1344 ہجری میں آپ کی قبر مطہر کو بھی پورے طور سے برباد کر دیا جاتا ہے دیگر ائمہ کی قبروں کے ساتھ، اور بقول شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے ساتھ، اور اس طرح سے آج تک یہ ویران قبرستان پورے عالم اسلام کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ قبرستان ویران ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے آل رسول کی تباہی و بربادی میں حصہ بھی بٹایا، اور آج بھی وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ قبریں ان پہ قبے تعمیر ہو جائیں تو انشاءاللہ عالم اسلام کو بھی سرخروئی حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔